السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا سواگت ہے، خوش آمدید استقبال۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویری گڈ، الحمدللہ۔ دوستوں، کسی بھی مذہب کو اگر صحیح سے سمجھنا ہو، اس کی بیسک آئیڈیالوجی جاننی ہو، تو ہمیں اس مذہب کی بک، اس کی کتاب کو جاننا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے مذہب ہیں، چاہے وہ جوڈیزم ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے ہندوازم ہو یا اسلام، ہر ایک کے پاس ان کی کتاب ہے، اور وہ سب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی کتاب پرمیشور کا پیغام ہے، ورڈ آف گاڈ ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ ان میں سے کون سی کتاب خالص ہے، یعنی صرف اور صرف پیور ورڈ آف گاڈ ہے، یہ جاننے کے لیے ان کتابوں میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کتاب صرف اور صرف ورڈ آف گاڈ ہونا چاہیے، مطلب کہ اس میں ایشور کے کہے ہوئے الفاظوں کے علاوہ کسی کے بھی الفاظ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے یعنی نمبر 2، اس بک میں میننگ وائز کوئی بھی کبھی بھی بدلاؤ نہیں ہونا چاہیے، مطلب کہ چاہے وہ بک دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو یا کتنی بھی صدیاں گزر گئی ہوں، اس کا میننگ جو پہلے تھا وہی آج بھی ہونا چاہیے، ایز سیم ایز اوریجنل۔ پوائنٹ 3، اس کتاب میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے، مطلب کہ کوئی واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنے ملٹری تھے، ملٹری کا کہیں پر تذکرہ ہے 40,000، اور اسی سیم ٹاپک پر کوئی دوسری جگہ اسی چیز کو بتایا گیا جس میں ملٹری کا تذکرہ آ رہا ہے 50,000۔ یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر 4، ایشور چونکہ سب سے پرفیکٹ ہیں تو ان کی باتیں بھی سب سے پرفیکٹ ہونی چاہیے، مطلب کہ اس میں اس کتاب میں کوئی بھی غلطی نہیں ہونا چاہیے، کچھ ایرر نہیں ہونا چاہیے، نہ ہسٹوریکل، نہ جیوگرافیکل، نہ سائنٹیفک، نہ میتھمیٹیکل۔ پانچویں، اس کتاب میں پیدا کرنے والا ہم سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی جگہ ہم کو کوئی اور ڈائریکشن دے رہا ہو، بلکہ وہ ڈائریکٹ ہم سے بات کرے۔ چھٹے، اس کتاب میں جو پیشن گوئیاں کی ہیں، فیوچر کے بارے میں پریڈکشنز کیے ہیں، وہ ساری کی ساری صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ گاڈ نوز ایوری تھنگ، گاڈ نوز فیوچر۔ اور سب سے امپورٹنٹ 7واں پوائنٹ 7، انسانیت کو جو پرابلم ہے اور قیامت تک جو پرابلم آنے والی ہے، اس کتاب میں انسانیت کی ساری پرابلم کا سلوشن ہونا چاہیے۔ تو دوستوں، یہ میں نہیں کہوں گا، بلکہ آپ خود دیکھیں کہ یہ ساری باتیں کس کتاب پر پوری فٹ بیٹھتی ہیں۔ دنیا میں اللہ نے الگ الگ وقتوں میں الگ الگ پروفٹس پر کتابیں بھیجی ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر توریت، داؤد علیہ السلام پر زبور، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن۔ ان کتابوں کے علاوہ بھی اللہ نے کئی نبیوں کو اپنا پیغام بھیجا، جنہیں ہم صحیفے کہتے ہیں، یعنی پیجز، مطلب کہ وہ پوری کتاب نہیں تھی بلکہ کچھ پیجز تھے۔ پیجز میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، مطلب پوری کتاب، پوری بک نہیں تھی وہ، یہ سمجھ لیجئے، اس کو صحیفے کہتے ہیں اس کو، اور اس کا ٹرانسلیشن میں پیجز برابر کر پا رہا ہوں یا نہیں پتہ نہیں۔ اور اسی لیے ہندوؤں کی آسمانی جو کتابیں ہیں، ان میں کئی باتیں قرآن سے میچ کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں انہی صحیفوں میں سے کچھ حصے شامل ہوں، واللہ عالم، مطلب میں گارنٹیڈ نہیں بتا رہا ہوں، یہ ایک تھاٹ ہے میری، کیونکہ سارا دھرم آیا تو اوپر سے ہی ہے، وہ تو آنے کے بعد ہم نے یہاں پہ چینجز کر دی۔ تو خیر، اب تک اللہ نے جتنی بھی کتابیں بھیجی ہیں، وہ ساری کی ساری اپنے اپنے وقتوں میں بالکل صحیح تھیں، پیور تھیں، بلکہ ہر دوسری کتاب کے آنے کی وجہ ہی یہ بنی کہ اس کے پہلے کی کتاب کرپٹ کر دی گئی، انسانوں کے دوارا موڈیفائی کر دی گئی۔ چونکہ ہر بڑے مذہب کے پاس اس کی ایک کتاب ہے اور وہ کسی وقت میں پیور رہی ہوگی، اسی لیے آج بھی ان کتابوں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو پیور ہیں، صحیح ہیں، اور اسی لیے ہم کو ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ سملیرٹی دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ آئی تو سب ایک ہی جگہ سے تھی، ایک ہی ہستی نے بھیجی تھی۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں ایشور کی آخری کتاب قرآن کے بارے میں۔ اوپر ہم نے جتنی خصوصیات کے بارے میں باتیں کی ہیں جو ایشور کی کتاب میں ہونا چاہیے،
وہ ساری کی ساری قرآن میں موجود ہیں. آگے ایک ایک کر کے ہم اس کو لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے قرآن کے بارے میں جو غلط فہمیاں اور جھوٹ پھیلایا گیا ہے، آئیے سب سے پہلے ہم ان غلط فہمیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک غلط فہمی یہ ہے، مسکنسیپشن، کہ قرآن کو پروفٹ محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ایسا نہیں ہے. قرآن صرف اور صرف خدا کا کلام ہے، اس کا ایک ایک ورڈ اللہ کا کہا ہوا ہے، اور اسی لیے قرآن کا کوئی بھی آتھر نہیں ہے کہ فلاں فلاں شخص نے اس کو لکھا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ہم اسے حدیث کہتے ہیں، اور جو عمل خود کیا ہے اسے ہم سنت کہتے ہیں. حدیث اور سنت الگ چیز ہے اور قرآن الگ چیز ہے. غلط فہمی نمبر 2. دوسری غلط فہمی یہ پھیلائی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی دوسری آسمانی کتابوں میں سے پڑھ کر اور اس کے بعد اپنی طرف سے اس میں کچھ ایڈ کر کے یہ پوری بک بنا لی. یہ بھی غلط ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کوئی استاد نہیں رہا جو ان کو پڑھنا یا لکھنا سکھاتا. مطلب نہ وہ پڑھنا جانتے تھے نہ وہ لکھنا جانتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی کتاب پڑھ بھی لیں اور اس کو لکھ بھی لیں؟ اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے کی کتابیں یعنی انجیل، تورا یا زبور یا کوئی بھی، اس میں انسانوں نے کافی موڈیفائی کیا، جس کی وجہ سے اس میں کئی سائنٹیفک میتھمیٹیکل ایرر آ گئے. اور یہ بات 1400 سال پہلے کسی بھی انسان کے لیے پاسبل نہیں تھی کہ وہ ان سارے کے سارے ایررز کو پہچانے اور اس کو صحیح کر کے کوئی دوسری بک بنا لے. کیونکہ ایررز تو وہی صحیح کر سکتا ہے اور بک کی پیورٹی کو وہی صحیح کر سکتا ہے جس کی بک ہے، یعنی کہ اللہ. تو جو بھی غلطیاں اور ایررز بعد میں انسانوں نے انجیل وغیرہ میں ڈالے ہیں، اللہ نے وداؤٹ ایرر کے دوسری بک دے دی کہ اب اس کو فالو کرو. تو یہ بلیم کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آسمانی کتابوں سے کاپی کیا ہے، بالکل غلط ہے. غلط فہمی نمبر 3. مطلب ایک غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لکھا گیا ہے. تو یہ بات بھی غلط ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمارا یہ جاننا ضروری ہوگا کہ قرآن ایٹ اے ٹائم سارا کا سارا نازل نہیں ہوا، یا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا ایک ہی بار میں اپنے صحابہ کو نہیں دیا، بلکہ وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوتا گیا. قرآن کا سب سے پہلا ورڈ اقرا یعنی کہ پڑھیے، اور اسی کے ساتھ میں اس کی جو آیتیں ہیں، ٹوٹل 5 آیتیں ہیں جو چیپٹر 96 میں ہیں، اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال تھی، 40 ایئرس. اور اس کے بعد اللہ نے ٹوٹل 23 سال کے عرصے میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پر نازل کیا. تو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، نہ کہ ایک ہی بار میں. پوائنٹ نمبر 1 اس میں. تو جب بھی جتنا بھی قرآن حضور کے صحابہ ان سے سنتے، وہ نہ صرف اس کو یاد کر لیتے بلکہ ان میں سے کئی صحابہ اس کو لکھ لیتے تھے. سارا کے سارا قرآن الگ الگ صحابہ کے پاس، کسی کے پاس کچھ آیتیں، کسی کے پاس کوئی سورہ، حضور کے وقت ہی لکھت میں تھی. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے یا کرنے والے ہیں. چیپٹر 15 ورس 9. قرآن کا ایک بڑا معجزہ اور کمال یہ ہے، میریکل سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ یہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. اللہ کو چونکہ اس کو ساری انسانیت کے لیے محفوظ کرنا تھا، اللہ نے اس کے یاد کرنے کو آسان بنا دیا. ایک 8 سال کا چھوٹا سا بچہ بھی پورا قرآن یاد کر سکتا ہے. اس وقت دنیا میں لاکھوں لوگ ہوں گے جن کو قرآن پورا کا پورا یاد ہوگا، ورڈ ٹو ورڈ. وہ نہ صرف شروع سے آخر تک سنا سکتے ہیں بلکہ آخر سے اسٹارٹ تک. اسی طرح حضور کے وقت بھی کئی صحابہ تھے جن کو قرآن پورا کا پورا یاد تھا. عام طور پر معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی آیت یا سورہ نازل ہوتی، حضور اس کو صحابہ کو بتاتے اور صحابہ اس کو لکھ لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا قرآن سن کر اس کو کنفرم کرتے. اسی کے ساتھ یہ بھی پوائنٹس ذہن میں رکھنے کے ہیں کہ دن بھر کی نمازوں میں روز قرآن پڑھا جاتا تھا اور پڑھا جاتا ہے. حضور خود صحابہ کو قرآن یاد کرنے کی تلقین کرتے تھے. بہت سے صحابہ کو قرآن زبانی پورا کے پورا یاد تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا.
جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، اور بہت لمبی لسٹ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضور کے صحابہ کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، بعض روایتوں میں 1,24,000 آئی ہے، اور ان میں سے ہزاروں صحابہ قرآن کے حافظ تھے۔ قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید کی لیڈرشپ کے انڈر کئی صحابہ کی ایک پوری ٹیم بنائی، تو حضرت زید رضی اللہ عنہ انہی آیتوں کو لیتے جو یاد بھی تھیں اور لکھت میں بھی تھیں۔ ہر آیت پر کم سے کم 2 گواہ کا ہونا ضروری تھا، پلس حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کو چیک کرتے تھے، پلس آخر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود بھی اس کو چیک کرتے تھے۔ اس طرح پورا قرآن جو الگ الگ صحابہ کے پاس جمع تھا، لکھا ہوا تھا، ان سب کو ایک جگہ اسی سیکوینس اور آرڈر میں جمع کیا گیا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ پورے قرآن کو لکھت میں جمع کرنے کے بعد میں اس کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ کر دیا گیا۔ اس ٹاپک پر ایکچولی پورا ایک چیپٹر ہے کہ قرآن کو کتنے جتن سے، کتنے اہتمام سے محفوظ کیا گیا ہے، اور یہ سب اسی لیے ممکن ہوا کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم اس کی خود حفاظت کریں گے۔ تو یہ کہنا کہ حضور کے بعد قرآن لکھا گیا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی لکھت میں موجود تھا۔ پوائنٹ نمبر 4، چوتھی غلط فہمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پھیلائی گئی ہے، جو کہ تیسرے خلیفہ ہیں، کہ انہوں نے اپنی خلافت کے وقت مدینہ کے باہر جتنے قرآن تھے ان کو منگوا کر جلا دیا اور اپنی طرف سے موڈیفائی کر کے قرآن بنا کر دے دیا۔ یہ بھی سراسر غلط ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سی فضیلتیں بتائی ہیں۔ کئی ایک صحابہ تھے جن کے بارے میں حضور نے خود کہہ دیا تھا کہ وہ جنتی ہیں، ان میں حضرت عثمان بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی عزت، رسپیکٹ مسلمان کی نس نس میں بھری ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان کتنا بھی اعمال کے معاملے میں کمزور ہو۔ بہت سارے مسلمان جو ہے وہ اعمال کے معاملے میں کمزور ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، دیٹ از فیکٹ، لیکن کا صفحہ اگر کہیں پہ بھی گرا ہوا نظر آ جائے ایسے لوگوں کو بھی، جو لوگ دوسرے اعمال کے معاملے میں کمزور ہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے، اگر کوئی قرآن کا صفحہ کہیں بھی گرا ہوا ان کو دکھ جائے تو وہ اس کو اٹھا کر چومیں گے، اس کو آنکھوں پر لگائیں گے۔ بلکہ اس پر ایک جوک بھی سناتا چلوں یاد آ گیا، غالباً بنگلہ دیش کا ویڈیو تھا۔ جس طرح عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں کی کچھ دیواریں جو سنسان جگہ ہوتی ہیں وہاں لوگ پیشاب وغیرہ کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے انڈیا میں بھی یہی بات ہے، بالکل عام ہے، جبکہ دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، پر پبلک تو پبلک ہے، جہاں لکھا ہوگا کہ تھوکنا منع ہے وہیں تھوکیں گے۔ ویسے ہی وہاں بھی ایک دیوار پر ان کی اپنی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، پر اس کے باوجود پبلک تو پبلک چالو ہی رہا۔ کسی کو آئیڈیا آیا، راتوں رات اس نے ساری دیوار کو کلر کر کے بالکل سفید کر دیا، اور پھر اس پر عربی زبان میں لکھا گیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے۔ نیکسٹ ڈے کی ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ لوگ وہی اپنی پرانی عادت کے چلتے آتے ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں کہ اچانک نظر پڑتی ہے کہ عربی میں کچھ لکھا ہے۔ نہ صرف گھبرا کر کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ کچھ تو دیوار کو ہاتھ سے چوم کر رسپیکٹ بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ بات نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ کوئی عام مسلمان ڈس رسپیکٹ کرنے کے لیے قرآن کو پھاڑے یا جلائے، اور وہ بھی صحابہ، سوال ہی نہیں پیدا۔ تو جو جلانے والا کیس تھا وہ کیا تھا، اس کو دھیان سے سنیے۔ قرآن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتاتے اور صحابہ اس کو یاد کرتے گئے۔ یاد کرنے کے بعد وہ نبی کو سناتے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور اس کو سننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اگر کچھ غلطی ہوتی تو اس کو کریکشن کرتے۔
اور اگر نہیں ہوتی تو اس کو کنفرم کرتے۔ اس طرح صحابہ کی ایک بڑی تعداد نے قرآن کو یاد رکھنا شروع کر دیا۔ یہ وہ صحابہ تھے جو حضور کے ساتھ ہی رہے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ پر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، آس پاس کے دوسرے علاقوں سے بھی لوگ حضور کے پاس آتے اور حضور سے قرآن سنتے، پر ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہوئے جو حضور کو سنائے بغیر یہ کہا جائے کہ اگر ان کے قرآن یاد کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو یا کوئی غلطی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریکشن کرائے بغیر وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے اور دوسروں کو بھی وہی سنایا، وہی سورہ، وہی آیتیں جو بغیر کریکشن کے، بغیر آتھنٹیکیشن کے ان کو یاد تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کو پوری طرح جمع کر کے اس کو حضرت حفصہ کے پاس محفوظ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت بھی کئی ان آتھینٹک آیتیں ایسی تھیں جو الگ الگ قبیلے میں پڑھی جا رہی تھیں۔ پھر اسلام پھیل گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ان آتھینٹک ان چیکڈ قرآن کے حصے بھی پھیلتے گئے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کا دور آیا، پھر حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت عثمان کی خلافت کا دور آیا۔ اس وقت تک اسلام، جب حضرت عثمان تعالیٰ کا دور آیا تو اس وقت تک اسلام عرب کے علاوہ کئی ملکوں میں پھیل چکا تھا۔ ایسٹ میں افغانستان، نارتھ میں ترکی اور ویسٹ کے افریقہ تک اسلام کے ماننے والے اور قرآن کو پڑھنے والے لا تعداد ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ باتیں پوری طرح ظاہر ہو گئیں کہ الگ الگ جگہوں پر کئی ایسی ان چیکڈ اور ان آتھینٹک آیتیں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ لوگوں کے پاس ہیں اور ان کی وجہ سے کئی لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسرا ایک بڑا مسئلہ احروف اور قرات کا بھی آیا۔ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، وقت رہا تو اس کو بھی لوں گا انشاءاللہ۔ فی الحال اس کے لیے میں ایک ویڈیو کی لنک دے رہا ہوں، وہاں سے بھی اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ پروننسیشن کا آیا کہ جب اسلام عرب کے باہر کی دنیا میں پھیلا تو الگ الگ لوگ ایک قرآن کے ایک ہی حرف کو اپنے اپنے انداز میں پڑھنے لگے اور لکھنے لگے۔ مثال کے طور پر آج دیکھتے ہیں کہ عربی میں ورڈ ہے عثمان، اس کو کچھ لوگ عثمان لکھتے ہیں ٹی ایچ لگا کے۔ اسی طرح مسلم کو مسلم لکھتے ہیں زیڈ لگا کے۔ کریم کو کریم لکھتے ہیں CREM، ہے کریم لکھتے ہیں کریم۔ یحییٰ کو یا لکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ورڈ اللہ کو کچھ لوگ اعلیٰ بولتے ہیں AALA۔ اسی طرح بہت کنفیوژن پیدا ہوا۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ پروننسیشن کا مسئلہ صرف عربک کے ساتھ ہے، انگلش کے ساتھ بھی ہے یہ پرابلم۔ TO2 پر GO گو یا گو، مطلب سمجھ رہے کیا بول رہا ہوں؟ لنڈن LONDON لنڈن، یا لنڈن بولیں گے یا لون ڈون بولیں گے، کیا پڑھیں گے؟ انگلش کو کیسے پڑھنا ہے وہ ایک انگلش مین بتا سکتا ہے یا وہ انسان جس نے اس لینگویج میں ماسٹرز کیا ہو۔ یہ پیمانہ ہر زبان پر لاگو ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے صحابہ نے حضرت عثمان تعالیٰ عنہ سے اس معاملے کو سولو کرنے کو کہا، کیونکہ بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہو رہا تھا۔ اور پھر حضرت عثمان تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس جو آتھینٹک قرآن محفوظ کیا ہوا لکھا ہوا رکھا تھا، اس کی کئی کاپیز بنا کر سارے الگ الگ شہروں میں اور ملکوں میں بھیج دی کہ یہ آتھینٹک ہے، اس کے علاوہ جس کے پاس جو ہے وہ ڈسپوز کر دو۔ وہ سب کینسل کیا گیا اور ساری کی ساری امت ایک آتھینٹک قرآن پر آ گئی اور سارے کنفیوژن دور ہو گئے۔ یہاں ایک بات اور بہت زبردست کی حضرت عثمان تعالیٰ عنہ نے کہ صرف کاپیز نہیں بھیجی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بندے بھی بھیجے جو اس کو پڑھ کر بتاتے تھے کہ کس لفظ کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ اور یہ ساری محنت ہو رہی تھی، اس وقت کئی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جنہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا تھا، پڑھا تھا۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی حضرت عثمان کے اس کارنامے کو غلط نہیں کہا، بلکہ سب نے تعریف کی کہ عثمان نے بہت زبردست کام کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس وقت کسی کو پرابلم تھا
نہ پچھلے 1400 سال میں کسی کو اس بات میں پرابلم آیا، پر یہاں کچھ ڈیکیڈ سے اس کام کو غلط طریقے سے پیش کر کے اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو دوستو، یہ کہنا کہ حضرت عثمان نے مین قرآن جلا دیا اور اس کی جگہ خود کا قرآن بنا کر دے دیا، بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ آج ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ اسی کی کاپی ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا وہی کاپی ہے ہمارے ہاتھ میں۔ اب آتے ہیں کہ ہم کیوں مانیں کہ قرآن اللہ کی ہی کتاب ہے۔ دوستوں، اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ معجزے بھی دیے تھے، یہ بات ثابت کرنے کے لیے، اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات پکی کرنے کے لیے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ ویسے نبی بھی انسانی ہوتے تھے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ معجزہ کہتے ہیں ایک طرح سے میریکل سمجھ لیجئے، ایک خاص شکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو عصا یعنی کہ ہاتھ میں جو ان کی لکڑی تھی اس میں پاور دے دیا تھا کہ وہ جب بھی اس کو چاہیں زمین پر ڈالتے اور وہ لکڑی سانپ بن جاتی۔ فرعون اور جادوگروں کا جو واقعہ ہے وہ مشہور ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنا پاور دیا تھا کہ وہ ہاتھ سے ہی لوہے کو جیسے چاہیں ویسے شکل دے سکتے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ وہ جب ماں کی گود میں ہی تھے تو ان کو بولنے کی پاور دی تھی کہ ایک نیو بورن بیبی بالکل صاف لفظوں میں بات کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ پاور بھی دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اگر کسی اندھے شخص کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی آنکھ اچھی ہو جاتی اور اسے دکھنے لگتا۔ اور بھی پاور دیا تھا، جس میں سے ایک پاور یہ دیا تھا کہ وہ مٹی کے چڑیا بنا کر اس میں پھونک مارتے، وہ زندہ ہو کر اڑ جاتی۔ اسی طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزے دیے ہیں، جن میں سے ایک قرآن بھی ہے۔ قرآن خود بھی ایک معجزہ ہے۔ جس طرح انگلش لینگویج کا ایک شیکسپیئر ہے، جب ہم شیکسپیئر بولتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کی کیا کیپیبلٹی تھی اور اس کی کیا اسپیشلٹی تھی انگلش لینگویج کو لے کر۔ تو اس وقت عرب میں عربی لینگویج کو لے کر ایک سے بڑھ کر ایک اسکالرز تھے، ایکسپرٹس تھے، بلکہ کہا جائے کہ ہر محلے میں ایک عربی کا شیکسپیئر تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ خود سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو اس وقت اللہ نے قرآن میں سارے عرب کے شیکسپیئرز کو چیلنج دیا کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو چلو اس جیسی کوئی دوسری کتاب بنا کر لاؤ۔ وہ سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے عربی کے اسکالرز نہیں بنا پائے۔ کئی ٹائم گزر گیا، پھر اللہ نے چیلنج کو گھٹا دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، پوری بک نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اس جیسی ایک سورہ ہی پیش کر دو۔ سورہ کہتے ہیں چیپٹر کو، قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ صرف 3 لائن کی ہے، تو چلو ایک سورہ ہی اس جیسی بنا کر لاؤ۔ پر وہ سارے کے سارے مل کر بھی نہیں بنا سکے، اور یہ چیلنج آج تک ویسے کا ویسا ہی اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ اور اس بات کو کوئی عربی ہی ٹھیک سے سمجھ سکتا ہے، ہمارا آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم کو عربی آتی نہیں ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ اس برابر ہے کہ نہیں ہے۔ وہ عرب تک رہنے دیجیے، اگر ہوتا تو وہ آلریڈی بنا چکے ہوتے، جو ہم سے 1400 سال کے اندر جو بڑے بڑے گزرے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی بنا چکا ہوتا۔ تو خیر، اب آتے ہیں ہمارے جیسے انسانوں پر جو عرب نہیں ہیں۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو اس میں ایسی سائنٹیفک باتیں اللہ نے کہی ہیں جو ایک ایک کر کے ساری کی ساری صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ اگر قرآن کسی انسان نے لکھا ہوتا تو اس میں اس وقت اتنی سائنٹیفک باتیں نہیں لکھی ہوتی۔ اب قرآن کو پڑھیں گے اس کے پورے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ میں، تو قرآن بائیولوجی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن ایسٹرونومی کے بارے میں باتیں بتاتا ہے، قرآن میٹریولوجی کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن کاسمولوجی کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن ایمرولوجی کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن یونیورس کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن اوریجن آف لائف کے بارے میں بتاتا ہے،
قرآن دریاؤں اور سمندروں کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن پہاڑوں کی سائنس بتاتا ہے، قرآن آئرن یعنی لوہے کی اسپیشلٹی اور اس کے بارے میں، اس کے اوریجن کے بارے میں باتیں کرتا ہے، قرآن چاند اور سورج کی آربٹ کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن یونیورس کے ایکسپانڈ ہوتے رہنے کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن ہماری باڈی کی اسکن کے بارے میں ایسی باتیں بتاتا ہے جو ہم کو آج جا کر سائنس سے پتہ چلی ہیں، قرآن سمندر کی ان لہروں کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو سمندر کے پانی کے اندر بنتی ہیں اور بغیر کسی ہائی ٹیک انسٹرومنٹ کے نظر نہیں آتی۔ دوستوں لسٹ لمبی ہے، قرآن میں ٹوٹل 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، جن میں سے 500 سے زیادہ آیتیں سائنٹیفک باتیں کرتی ہے، سائنٹیفک فیکٹ بتاتی ہیں۔ تھیری نہیں بول رہا ہوں، فیکٹ بات کر رہا ہوں۔ یہ بات بالکل صاف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ٹیچر نہیں تھا، حضور کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا، تو وہ باتیں اور وہ سائنٹیفک فیکٹ جو آج اتنی ریسرچ کے بعد انسانیت کو پتہ لگ رہی ہیں، وہ 1400 سال پہلے کسی کتاب میں کیسے آ سکتی ہے؟ کوشچن مارک۔ صرف اور صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ ان ساری باتوں کو اسی نے بتایا ہے جو ان سب کا رب ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ 21 سینچری میں لوگ آئیں گے جو صرف سائنس کو ہی صحیح یا غلط کا پیمانہ مانیں گے، تو ان کی رہبری کے لیے 1400 سال پہلے ہی کچھ باتیں اپنی کتاب میں رکھ دیں کہ دیکھ لو یہ میری کتاب ہے۔ اگر نہ ہوتی تو اتنی زبردست نالج اس میں صحیح نہ ہوتی۔ آپ میں سے کچھ لوگ بولیں گے کہ میں اسلام کو یا قرآن کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کا استعمال کیوں کر رہا ہوں؟ تو اس سے بھی پہلے یہ سوال کرنا ہوگا کہ واٹ از سائنس؟ سائنس کیا ہے؟ اگر ایک جملے میں جواب دیا جائے تو خالق کی بنائی ہوئی مخلوقات کا علم حاصل کرنا ہی سائنس ہے۔ الیکٹرک ہو یا میگنیٹ، پیٹرول ہو یا نیوکلیئر، گیہوں کا چھوٹا سا دانہ ہو یا سورج کی کرنیں، سب کی سب اللہ کی مخلوقات ہیں جن کو اسی نے بنایا ہے، اور ہم وقتاً فوقتاً اس کا علم حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دس از سائنس۔ دوسری بات، میں سائنس کا استعمال قرآن ثابت کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ثابت تو وہ بہت پہلے سے ہی ہے۔ دوستوں اب آتے ہیں ان باتوں پر جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن ان سائنٹیفک ہے، اس لیے ورڈ آف گاڈ نہیں ہو سکتا۔ کچھ بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کی، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ سورج پانی میں ڈوبتا ہے، اور وہ ریفرنس کے طور پر قرآن کے چیپٹر 18 سورہ کہف کے ورس 86 کو پیش کرتے ہیں۔ یہ آیت سورہ کہف کی ہیں جن میں اللہ ایک شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کا نام قرآن میں ذوالقرنین ہے، کہ وہ ویسٹ کی طرف ٹریول کرتے کرتے سمندر کے کنارے تک پہنچ گئے، مطلب کہ جہاں زمین ختم ہو گئی، آگے جہاں تک نظر جائے سمندر ہی سمندر تھا، اور جب وہ وہاں تک پہنچے اس وقت سورج ڈوبنے کا وقت ہو رہا تھا، مطلب کہ سن سیٹ ہو رہا تھا۔ تو قرآن ان کی فیلنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ان کو ایسا لگا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے۔ یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں جب ہم کسی سمندر کے کنارے سن سیٹ کو دیکھتے ہیں۔ اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس سورہ میں صرف یہ ایک لائن نہیں ہے، بلکہ ذوالقرنین کے بارے میں اور بھی آیتیں ہیں۔ اگر ان کو پورا پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس قسم کے آبجیکشنز کو چیری پکنگ کہتے ہیں، کہ آگے پیچھے کا چھوڑ کر کوئی ایک آیت اٹھا لو اور اس کو غلط بول دو۔ ویسے کئی اسکالرز نے اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، ان میں سے ایک کی لنک میں یہاں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ چاہیں تو پوری ڈیٹیل سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہو گیا ایک طریقہ قرآن کے بارے میں مسکنسیپشن پھیلانے کا، چیری پکنگ۔ اب آتے ہیں دوسرا طریقہ پر، اور اسلام پر جھوٹ پھیلانے والے کہتے ہیں کہ قرآن میں شراب پینے کو جو منع کیا گیا ہے وہ صرف نماز کے وقت، جبکہ باقی وقت الاؤڈ ہے۔ یہ ایسا کہنا ہے ان لوگوں کا جو بیچارے کم پڑھے لکھے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، مطلب کہ اسلام میں کانٹرڈکشن ہے۔
اور وہ اس کے لیے قرآن کی چیپٹر 4 سورہ نساء کی آیت 43 کو پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کی ایک لائن یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ جو منہ سے کہہ رہے ہو اس کو سمجھنے نہ لگ جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن ایک ساتھ نہیں اترا، بلکہ آہستہ آہستہ ٹوٹل 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 2، اس وقت عرب میں شراب بالکل عام تھی۔ نہ صرف عام تھی بلکہ جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی تھی وہ اتنا عزت دار اور بڑا سمجھا جاتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 3، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شروعات میں پہلے ایمان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی اور بعد میں ایک ایک کر کے احکامات نازل ہوئے، مطلب کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، حلال اور حرام کے بارے میں آیتیں بعد میں نازل ہوئی۔ کہ کلچر اور حکمت کے اعتبار سے اللہ نے شراب یا نشے کے بارے میں قرآن میں ایک دم سے اس وقت کے لوگوں کو نہیں روک دیا، بلکہ آہستہ آہستہ شراب کو حرام کیا گیا۔ پہلے ایک آیت اتری جس میں شراب کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی، پر اس کی برائی اس کی اچھائی سے زیادہ ہے۔ چیپٹر 2 سورہ بقرہ ورس 219۔ یہاں جس اچھائی کا ذکر ہے وہ بھی وہاں کے ایک کلچر کے بارے میں ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وقت رہا تو اس کو بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو پہلے صرف اتنا ہی بتایا گیا اور لوگوں کو کہ شراب میں نشے میں برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے، پر اچھائی کم ہے، برائی زیادہ ہے۔ اس کے بعد کئی دنوں بعد اس رول کو تھوڑا اور سخت کیا گیا اور چیپٹر 4 میں مسلمانوں کو نماز کے وقت میں شراب سے روک دیا گیا، جو کہ اوپر گزری آیا جس کو یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جا کر ایک وقت آیا کہ چیپٹر 5 میں سورہ مائدہ کی آیت 90 میں شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا۔ تو اکارڈنگ ٹو ہسٹوریکل فیکٹ، قرآن کی پہلی آیت ایئر 610 میں مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ میں 12 سال گزارنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اور یہ جو سورہ مائدہ ہے یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ مطلب کہ یہ بات تو پکی ہے کہ یہ آیت قرآن کی پہلی آیت سے کم 12 سال کے بعد نازل ہوئی۔ یہ شراب کو حرام کرنے والی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کا ایمان اس وقت تک اتنا زبردست مضبوط ہو چکا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے شراب نکال کر گلیوں میں بہا دی، اور اس وقت مطلب جب لوگوں کو پتہ چلا اس آیت کے بارے میں تو گلیوں میں جو ہے شراب بہہ رہی تھی، جس طرح ہمارے بارش کا پانی بہتا ہے۔ اب پوری کہانی جانے بغیر، قرآن کو سمجھے بغیر، کسی عالم سے پوچھے بغیر جب کوئی جھوٹ پھیلانے والا اس طرح کا جھوٹ پھیلاتا ہے تو بھولی بھالی پبلک اس کے جھوٹ کو سچ مان لیتی ہے کہ ہاں برابر، چیپٹر 3 میں تو صرف نماز کے وقت نشے کو منع کیا گیا ہے، باقی ٹائم میں تو الاؤڈ ہے۔ تو دوستوں، اس طرح اور بھی کئی جھوٹ پھیلائے گئے ہیں قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ جھوٹ کو بے نقاب کیا گیا ہے اور ہر غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے۔ قرآن کو لے کر بہت ڈیبیٹ ہوئے ہیں اور ہر بار یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے۔ کچھ ڈیبیٹس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مجھے صرف کچھ مثالیں دینی تھی جو میں نے دے دی، آپ اس پر خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ قرآن کی آخری مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیا قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں، مطلب پریڈکشنز کی ہیں فیوچر کے، کیا وہ صحیح ثابت ہوئے ہیں؟ کیا وہ سچ ثابت ہوئے ہیں؟ جواب ہے 100% یس۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ اس وقت 2 سپر پاور تھیں، ایک رومن امپائر اور دوسرا پرشین امپائر، قیصر روم اور کسرا فارس، اور ان دونوں میں آئے دن جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس وقت ایک جنگ میں پرشین نے رومنز کو بری طرح ہرا دیا، اور مشرکین کی ایک طرح سے پرشین سے سملیرٹی تھی۔ وہ لوگ مسلمانوں کو چڑھانے لگے کہ دیکھو
ابراہیمک ریلیجن کو ماننے والے ہار گئے اور ہم جیت گئے. مطلب وہ اپنی سملیرٹی کے حساب سے اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھ رہے تھے اور رومنس کی وجہ سے ان کو ہارا ہوا سمجھ رہے تھے ابراہیمک ریلیجن کی وجہ سے, کیونکہ رومنس جو تھے وہ کرسچنس تھے. کرسچینٹی پر کسی اور وقت بات کروں گا انشاءاللہ. تو جب یہ لوگ مسلمانوں کو طنز کرنے لگے, اس وقت قرآن کے چیپٹر 30 کی سورہ روم کی آیتیں نازل ہوئیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتا دیا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ آنے والے سالوں میں رومنس جیت جائیں گے. اور قرآن کی یہ آیتیں سنائیں جن میں کچھ سالوں میں رومنس کی جیت کی پیشن گوئی کی گئی تھی, اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور اگلی جنگ میں رومنس جیت گئے. تو قرآن میں ایسی بہت سی پیشن گوئیاں اور پریڈکشنز کیے گئے ہیں, اور وہ ایک ایک کر کے سچ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہر دور میں ہزاروں لاکھوں انسانوں نے اس پوری کتاب کو یاد کیا ہے, اور اس طرح اللہ نے اپنے کلام کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کا انتظام کیا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں, امریکہ, افریقہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, رشیا, چائنا, ملیشیا, انڈونیشیا, فلیپینز, کوریا, جاپان, یورپ, آپ کسی بھی مسجد میں جائیں اور قرآن اٹھا لیں, سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. ایک ایک آیت, ایک ایک ورڈ آپ کو سیم ٹو سیم ملے گا. ورڈ آف گاڈ ہونے کے لیے جن 7 خصوصیات کا ہم نے اسٹارٹنگ میں ذکر کیا تھا, وہ 7 باتیں قرآن شریف میں پوری طرح موجود ہیں. جب آپ قرآن پڑھیں گے, یعنی اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے, تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ کچھ الگ چیز ہے. آپ کا پیدا کرنے والا ڈائریکٹ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے, آپ کے اور اس کے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے. تو اس سے باتیں کیجئے, اس کی سنیے. اس پارٹ میں ہم نے 6 باتوں کو سمجھ لیا, باقی بچا ایک پوائنٹ کہ کیا اس میں انسانیت کے سارے پرابلمز کا سلوشن ہے. یہ پوائنٹ ہم آگے آنے والے پارٹس میں ڈیٹیل سے سمجھیں گے. دوستوں اور بھائیوں, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ میں نے بہت شارٹ میں اس ٹاپک کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر سمجھا سکا تو الحمدللہ صرف اللہ کا فضل ہے, اور اگر نہیں سمجھا سکا تو اس میں میری اپنی کوتاہی ہے. اگر آپ اس ٹاپک کو اور ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میں کچھ ویڈیوز کی لنک دے رہا ہوں, پلیز وہ دیکھیں, نالج میں بہت اضافہ ہوگا. اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما کر ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرے, آمین. آپ سب میرے لیے بھی دعا کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جے ہند.